دیتے ہیں. اور ملا صدرا کے بعد اب تک کوئی ایسا شیعہ مسلمان فلسفر نہیں آیا جس نے ملا صدرا کے نظام کے مقابلے میں کوئی فلسفی نظام دیا ہو، بلکہ یہ سارے شارح ہیں ملا صدرا کے فلسفی نظام. جی تو اس میں جو ہے یہ سوال اگرچہ اس میں جو ہے وہ ہمارے اس کورس سے جو ہے یا ہماری بات چیت سے خارج ہے، لیکن ضروری سمجھتا ہوں. ملا صدرا کا ایک نظریہ تھا یا اس کی ایک آئیڈیالوجی تھی، آپ بتا سکتے ہیں، حکمت متعالیہ، وہ کیا ہے؟ دیکھیں ملا صدرا کی فلسفی ایز اے ہول اس کا نام ہے حکمت متعالیہ. اور حکمت آپ کو معلوم ہے کہ فلسفے کا ایک نام حکمت یا وزڈم تھا، دانائی تھا، لیکن ٹرانسینڈنٹ فلسفی جو ملا صدرا نے متعارف کروائی وہ ایکچولی اس سے پہلے جو عالم اسلام میں اور دیگر ادیان میں بھی کم و بیش جو درک حقیقت اور کائنات کے الٹیمیٹ ریالٹی کے ادراک کی جو روشیں چل رہی تھیں، ان میں دو الگ الگ یا چند الگ الگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راستوں پر، نہروں میں، دھاروں میں یہ بہہ رہی تھیں. جو علماء علوم نقلی تھے وہ صرف اپنی روش میں پر کاربن تھے، اور وہ ہر دینی باور کو اس کے بیان کے لیے، اس کے اس بات کے لیے یا آیات کا سہارا لیتے تھے یا روایات کا سہارا لیتے تھے، اور دیگر روشوں کو وہ اپنے اوپر گویا حرام قرار دیتے تھے. متکلمین ان کی اپنی روش تھی، مفسرین کی اپنی روش تھی، فلسفرز کی اپنی روش تھی. اس دوران درمیان ایک اور آپ روش کہہ دیں یا ایک مشرب کہہ دیں، ایک نہضہ کہہ دیں، وہ عرفانی تھا یا صوفیاء کا تھا، اور وہ ہر کوئی اپنی روش کو لے کے چل رہا تھا. ملا صدرا چونکہ تمام علوم منقول و معقول عقلیات و نقلیات پہ ان کی گرفت تھی، تو انہوں نے ان کو آپس میں مکس کیا اپنی فلسفی میں. یعنی جو مدعائے دین انہوں نے حضرت نے بیان کیا اور اس کو عقلی برہان کے ذریعے ثابت کیا، اس کے لیے نقلی برہان بیان کیا، اس کے لیے عرفانی مکاشفہ بھی بیان کیا. یہ جو ایک آپ کہیں کہ یوں ملی ایک امتزاج یافتہ روش اس سے پہلے عالم اسلام میں اس طرح سے نہیں تھی. تو یہ ملا صدرا کا سیرا ہے کہ کیسر کے انہوں نے اس کو ایک اس میں دھارے میں ڈالا اور اس حکمت کا نام حکمت متعالیہ پڑا. یہ ہم شارٹ کرتے ہیں، ٹائم کا